سبق نمبر 10 کو شروع کرنے سے قبل یہ بات بھی سن لیجئے کہ سبق نمبر 10 کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان معنوں میں زیادہ ہے کہ یہاں کوئی نیا قاعدہ بیان نہیں کیا، جیسے ہم نے حروف مدہ کے بعد کھڑی حرکات کے بعد حروف لین، تو ہر تختی میں ہم نے نیا قاعدہ سیکھا تھا۔ اس تختی میں کوئی قاعدہ نہیں، اسپیشلی کوئی قاعدہ نہیں، اور دیکھا جائے تو اس میں تمام کی تمام 10 تختیوں کے قواعد موجود ہیں۔ پہلی تختی سے لے کر تختی نمبر 9، سبق نمبر 1 سے لے کر سبق نمبر 9 تک مدنی قاعدے کی تمام تختیاں تختی نمبر 10 سبق نمبر 10 میں موجود ہیں۔ کس طرح؟ اس طرح کہ سبق نمبر 1 میں ہم نے پڑھا حروف مفردات، حروفوں کی مخارج سیکھے اور ان کی ادائیگی کی، یہاں پر وہ کرنا ہے۔ تختی نمبر 2 میں حروف مرکبات پڑھے، یہاں پر ادا کرنے ہیں۔ تختی نمبر 3 میں حرکات ادا کی، کس طرح پڑھنا چاہیے، کھینچنا چاہیے کہ نہیں کھینچنا چاہیے، وہ تمام احتیاطیں جو ہم نے تختی نمبر 3 اور 4 میں کی، سبق نمبر 10 میں بھی ہمیں کرنی ہے کہ حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے۔ اسی طرح تختی نمبر 5 تنوین پڑھی، تختی نمبر 10 میں تنوین موجود ہے، تو یہاں پر بھی تنوین کی ادائیگی کرنی ہے۔ اسی طرح حروف مدہ پڑھے، 1 الف تک کھینچ کر پڑھا، یہاں پر بھی حروف مدہ کو 1 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اسی طرح علی ھذا القیاس تمام تختیاں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب دیکھیے یہاں پر ہمارا امتحان ہے کہ ہم نے پچھلی جو 9 تختیاں پڑھی ہیں، ان 9 تختیوں میں ہماری کتنی محنت رہی۔ اگر یہاں پر بھی ان تمام محنت کو بروکار لا کر، اس کو برقرار رکھ کر، ادائیگی پر توجہ دے کر، بار بار تکرار کر کے پڑھنے کا سلسلہ رہا، تو انشاءاللہ تختی نمبر 10 تک ہماری تمام تختیاں اور قواعد اور ادائیگی سب مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے تمام تر قواعد کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے تختی نمبر 10 کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں دیکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، قال، اس کلمے کے اندر قاف پر بھی زبر ہے، لام پر بھی زبر ہے، لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ اگر دیکھا ہم نے غور کیا تو پتہ یہ چلا کہ قاف کے ساتھ الف ہے، اور الف سے پہلے زبر آتا ہے تو وہاں پر کون سا قاعدہ بن جاتا ہے؟ الف مدہ۔ اور حروف مدہ کو کتنا کھینچتے ہیں؟ 1 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، جس کی ہم نے مقدار بھی سیکھی۔ لام پر بھی زبر ہے، لیکن لام کے ساتھ الف نہیں ہے، لام کے ساتھ حروف مدہ نہیں ہے، اس لیے لام کو نہیں کھینچیں گے۔ تو پتہ چلا قاف کو 1 الف تک کھینچیں گے، لام کو چونکہ زبر ہے تو زبر زیر پیش کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ قال، قال، اب اس طرح بھی نہیں پڑھنا، قال، قال، تو یہ لام بھی کھینچ گیا، تو کھینچنا نہیں ہے۔ قال، قاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، صرا، طا زبر طا، صراط، صراط۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ صاد، حروف صاد کو ہم نے ہمیشہ پر پڑھا ہے، کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے اس کو ہمیشہ ہم نے پر پڑھا ہے، تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے۔ را کے ساتھ الف ہے، الف مدہ ہے، 1 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے۔ طا پر زبر ہے، تو طا کو تو بغیر کھینچے پڑھیں گے ہی، لیکن طا کو پر بھی پڑھیں گے، کیونکہ اس کو ہمیشہ، اس حرف کو ہمیشہ ہم پر پڑھتے آئے، تو یہاں پر بھی پر پڑھیں گے تختی نمبر 10 میں۔
صراط صراط. دیکھیں صراط تا نہیں ہے، تا زبر تا نہیں ہے، یہ ہے تو زبر تو. تو پر پڑھیں گے صراط. آگے ہا کھڑا زبر ہا. ذال الف زبر ذا. هذا هذا. ذال کھڑا زبر ذا. لام زیر لی. ذالی ذالی. کاف زبر کا. ذالک ذالک. کاف الف زبر کا. نون واو پیش نو. کانو. جتنا کا کو کھینچا اتنا نو کو کھینچنا ہے. کانو. قاف الف زبر قا. لام واو پیش لو. قالو قالو. اب اس پوری لائن کو رواں پڑھ لیجئے. قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا. اگلی لائن کی ہجے کیجئے. لام زبر لا. ہا الٹا پیش ہو. لہو. سین واو زبر سو. فا زبر فا. سوف سوف. اب یہاں دیکھیے میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ ہمیں قواعد کی پہچان بھی ساتھ ہی ساتھ کرنی ہے، تو آپ دیکھیے سوفا واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے زبر ہے. کیا ہمیں معلوم ہے کہ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ واولین کا قاعدہ ہوگا. اب یہاں حروف مدہ کی طرح کھینچیں گے نہیں. جب یہ واولین ہے تو حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھتے ہیں، لہذا اس کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے. اور فا پر زبر تو زبر زیر پیش حرکات اور حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. آئیے اسے پڑھتے ہیں. سوف سوف. اگر اس طرح پڑھا سوف جیسے کہ عموماً پڑھا جاتا ہے سوف تو یہ کھینچ گیا، اور کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے. تو نرمی کس طرح پیدا ہوگی؟ سوف. آگے قاف واو زبر قو. لام دو پیش لن. قول قول. فا یا زیر فی. ہا زیر ہی. فیہ فیہ. نون واو پیش نو. ہا یا زیر حی. نوحی. ہا زیر ہی. نوحی. با زیر بی. ہا کھڑا زیر ہی. اس کو رواں کس طرح پڑھیں گے؟ بی ہی غلط ہو جائے گا. بی ہی تو با کو ہم نے کھینچ دیا. بی ہی
کیا پڑھیں گے؟ آئیے پوری لائن کو جس کی ہم نے ہجے کی ہے اس کو رواں پڑھ لیتے ہیں. لہو سوف قول فیہ نوحیہ. کیا پڑھا اسے؟ بھی. تیسری لائن کی ہجے لام یا زبر لی سین زبر س لیس با یا زبر بی نون زبر ن بین عین زبر ع ذال الف زبر ذا عذا با دو زبر بن عذابا عذابا میم زبر ما تا الف زبر تا متا عین دو زبر عن متاعا متاعا طا زبر طا غین کھڑا زبر غا. کیا پڑھیں گے؟ طغا طغا. طا کو پر پڑھیں گے. طا حروف مستعلیہ میں سے ہے. اسے ہم نے 9 تختیوں تک پر ہی پڑھا ہے، لہذا تختی نمبر 10 میں بھی اس کو پر پڑھیں گے اور ہمیشہ پر ہی پڑھنا ہے. غین کو بھی ہم نے حروف مستعلیہ میں پہچانا کہ اسے ہمیشہ پر پڑھتے ہیں، تو غین کو 9 تختیوں تک ہم نے پر پڑھا ہے. 10ویں تختی اور آگے مزید بھی اس کو پر ہی پڑھتے رہنا ہے. اس بات کی احتیاط کرنی ہے کہ جس حروف کو جیسا ہم نے پڑھا ہے پچھلے 9 تختیوں میں، تو یہاں پر بھی اور آگے بھی اس کی ادائیگی ویسی ہی برقرار رکھی جائے، تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ادائیگی بہتر ہو رہی ہے. اگر ہم نے تختی نمبر 10 میں اس بات کی احتیاط نہیں کی تو آہستہ آہستہ آگے ہماری ادائیگی کمزور ہونا شروع ہو جائے گی. طغا شین زبر ش کاف واو پیش کو شکو را دو زبر رن شکورن. آئیے جس لائن کی ہم نے ہجے کی ہے اس کو رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. لیس بین عذابا متاعا طغى شکورا. لائن نمبر 4 کی ہجے کی جا رہی ہے. غین زبر غا فا واو پیش فو غفو را دو زبر رن غفورا غفورا. دال الف زبر دا واو الٹا پیش وو داوو دال زبر دا داوود داوود. خا واو زبر خو فا دو زیر فن خوف خوف. یا واو زبر یو
میم دو زیر من، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ یومن. قاف یا زیر قی، لام زبر لا، قیل قیل. آگے ہا یا زیر کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ کیا ہمیں معلوم ہے؟ جی یہاں پر یا مدہ، چونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یہاں پر یا مدہ ہوگا. حی لام زبر لا، حیل حیل. آئیے جس لائن کی ہم نے یہ کی اسے رما پڑھ لیتے ہیں. غفوراً داود، خوف یوم، قیل حیل. اگلی لائن را پیش رو، سین پیش سو، رسو. لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑا زیر ہی، رسولی ہی. دیکھیے رسول ہی نہیں ہے، رسولی ہی. کیا پڑھیں گے؟ رسولی ہی. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو. لام زیر لی، رسولی. ہا کھڑا زیر ہی، رسولی. حمزہ زیر ای، لام یا زبر لی، الی. ہا زیر ہی، الیہ. عین زبر ع، لام یا زبر لی. کون سا قاعدہ ہو گیا؟ لئی پر کون سا قاعدہ ہو گیا؟ یا لین کا قاعدہ ہو گیا. یا ساکن سے پہلے زبر ہے. یا لین کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، لہذا نرمی کریں گے. علی علی. ہا زیر ہی، کیا ہو گیا؟ دوبارہ علیہ. قاد زبر قا، واو الف زبر وا، قوا. با دو زبر بن، قوابن. ثوابن تو سین ہو گیا، سین بن گیا. سوا نہیں پڑھنا بلکہ صوت پڑھنا ہے. صوابن. میم زبر م، حمزہ کھڑا زبر آ، ما. با دو زبر بن، مآبن مآبن. آئیے جس لائن کی ہجے کی ہے اسے رواں بھی پڑھ لیتے ہیں. رسولی ہی، رسولی. الیہ، علیہ. قوابن، مآبن. الحمد زبر قا، لام کھڑا زبر لا، اولا اولا. تا دو زبر تن،
صلاۃن. اچھا اس کلمے میں آپ دیکھیے واو نظر آ رہا ہے. ویسے تو یہ صلا اور واو پھر تا ہے تو اس کو صلواتن نہیں پڑھیں گے، یعنی واو نہیں پڑھی جائے گی. واو سائلنٹ ہے، واو سائلنٹ ہے یعنی واو کو نہیں پڑھا جائے گا، واو پر کوئی حرکت ہی نہیں. تو اس کو پڑھیں گے صلاتن صلاتن. قرآن کریم میں ایسے بہت سارے کلمات جن کے اندر اس طرح کے حروف موجود ہوتے ہیں، جیسے آگے کلمہ آ رہا ہے زکاتن، لکھا ہوا ہے واو بھی لیکن وہ واو سائلنٹ ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، لہذا اس کو بھی زکاتن پڑھیں گے. آئیے اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں جیسے ز زبر ز، کاف کھڑا زبر کا، زکا، تا دو زبر تن، زکاتن، را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، میم ح زبر مح، فا واو پیش فو، محفو، لا دو زید ون، ون. حرف وا ہے، وا کو پر پڑھا جاتا ہے لہذا اسے پر ادا کیجیے. وا دو زیر ون، محفوظ، میم زبر ما، قاف الف زبر قا، مقا، میم پیش مو، مقام، ہا الٹا پیش ہو، مقامہ. آخر میں ہا ہے اور ہا کے اوپر الٹا پیش ہے لہذا کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ان کو ایک الف دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، یعنی حروف مدہ کے قائم مقام ہے لہذا ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو مقامہ ہا کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. مقامہ، خا زیر خی، تا کھڑا زبر تا، خیتا، میم پیش مو، خیتام، خیتام، ہا الٹا پیش ہو، خیتامہ. خا کو اوپر پڑھیں گے خیتامہ. آئیے اس لائن کو جس کی ہم نے اجے کی ہے اس کو رواں کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. صلاتن، زکاتن، رسول، محفوظ. ہا کو بھی واضح کریں گے، فا کو بھی واضح کریں گے اور وا کو بھی پر ادا کریں گے. محفوظ، مقامہ، خیتامہ. اگلے صفحے کی پہلی لائن لام واو زبر لو، حا دو زیر حن، لوحن، لوحن. حا واو زبر حو،
لام دو زیر لن، کیا بن گیا؟ جی واو لین کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، حولن. دال یا زیر دی، نون دو پیش نن، کیا بن گیا؟ دینن. با زبر با، شین یا زیر شی، بشی. را دو پیش رن، بشیرن. قاف واو زبر قو، میم زیر می، قومی. ہا کھڑا زیر ہی، قومی. ہا زبر ہا، دال یا زبر دئی، کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ نون الف زبر نا، ہدینا، ہدینا. با یا زبر بئی، نون زبر نا، کیا ہو گیا؟ بین. نون الف زبر نا، بیننا، بیننا. زا الف زبر زا، ہا زیر ہی، ہا زیر ہی. اس طرح پڑھنے سے حرکت کو کھینچنا، اس غلطی میں ہم مبتلا ہو جائیں گے کہ حرکت کو کھینچ رہے ہیں. ہا زیر ہی، یہ ہجے غلط ہے. ہا زیر ہی، یہ ہجے غلط ہے. ہا زیر ہی نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے ہا زیر ہی، زاہی. دال یا زیر دی، زاہدی. نون زبر نا، زاہدین. را الف زبر را، کاف زیر کی، را کی. عین واو پیش عو، کیا بن گیا؟ راکعو. نون زبر نا، راکعون، راکعون. عین یا زیر عی، عی. زیر کی آواز نکالیں گے، عی. سین کھڑا زبر سا، عیسا. میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، موسا. صاد پیش فو، دال واو پیش دو، ادو. را زیر زی، ادوری، ادوری. اب اس لائن کی ہم رواں پڑھ لیتے ہیں. بیننا،
زاہدین راکعون عیسیٰ موسیٰ قدوری. اگلی لائن حمزہ کھڑا زبر آ واو کھڑا زبر وا کیا بن گیا کیا بن گیا جی. اس میں جو غلطی ہوتی ہے وہ یوں ہوتی ہے, پہلے غلطی سن لیجئے گا, پڑھیے گا مت. آوا یعنی پہلے حمزہ کو نہیں کھینچا, پہلا حمزہ وہ نہیں کھینچا گیا اور واو کو کھینچ دیا, حالانکہ دونوں کھڑا زبر ہے, دونوں کو ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. تو اس طرح کی غلطیاں کچھ توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہو جاتی ہے. تو دونوں کی ادائیگی, دونوں کی مقدار ایک ہی ہے, ایک الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. آوا قاف واو زبر قو لام دو زبر لن قولا قولا قاف واو زبر قو میم دو زبر من قوما میم یا زیر می قاف الف زبر قا می قا تا دو زبر تن می قاتن می قاتن میم پیش مو نون یا زیر نی منی را دو زبر رن منیرن شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شیئن. پوری لائن کو ہجے سے پڑھ لی, اب رواں سے پڑھیں. آوا قولا قوما میقاتا منیرا شیئن. اگلی لائن شین یا زبر شی حمزہ دو زبر ان شیئن ہا کھڑا زبر ہا را واو پیش رو ہارو نون زبر ن ہارون سین پیش سو لام یا زبر لی سلی میم کھڑا زبر ما سلیما نون زبر ن سلیمان. کیا پڑھیں گے سلیمان. شین پیش شو ہا واو پیش ہو شوہو دال دو پیش دن. کیا ہو گیا شہودن نہیں ہے. ابھی جیسے شہودن کی آواز آئی نا, تو جب شین پہ شو پڑھیں گے تو شین پر ہے پیش, تو شین کی آواز آئے گی شو, تو پورا کلمہ بن جائے گا شہودن. کیا بنے گا شہودن. قاف پیش او عین واو پیش عو قعو دال دو پیش دن
قعود، کیا بن گیا جی قعود. واو زبر و، دال واو پیش دو، ودو، دال دو پیش دن، ودودن. پوری لائن کی رواں پڑھ لیجئے. شیئن ہارون، سلیمان، شہود، قعود، ودود. یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یوم ای، ذال دو زیر ذن، یوم اذن، یوم اذن. میم واو زبر مو، عین زیر عی، موعی، موعی، دال پیش دو، موعد، ہا الٹا پیش ہو، موعدہ، موعدہ. اب یہاں اس کلمے میں دیکھیے کہ عین حرف آ رہا ہے اور آخر میں ہا ہے، لہذا ان دونوں حروفوں کو واضح کرنا ہے. عین اپنے مخرج سے بالکل صحیح ادا ہو، ہا بھی اپنے مخرج سے بالکل درست ادا ہو. پڑھ لیجئے. موعدہ، کاف زبر کا، را یا زیر ری، کری. را کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آپ کو نظر آ رہا ہے. کری، میم دو زیر من، کریمن. واو زبر و، کاف یا زیر کی، وکی، لام دو زیر لن، وکیلن، وکیلن. نون واو پیش نو، را زیر ری، را زیر ری نہیں، را زیر ری، نوری. ہا کھڑا زیر ہی، نوری. کیا پڑھیں گے آگے؟ حمزہ زبر ا، را زبر را، ارا. حمزہ یا زبر ای، ارأی، ارأی. کیا پڑھیں گے؟ تا زبر تا، ارأیت، ارأیت. آگے حمزہ زبر ا، فا زبر فا، اف. را زبر را، افر، افر. کیا پڑھیں گے؟ حمزہ یا زبر ای، افرأی، افرأی. تا زبر تا،
أفرأيت ميم واو زبر مو عين زير عي موعي موعي. اب یہ دیکھنا ہے کہ موعی جو پڑھا جا رہا ہے تو آیا ہمارا عین نکل رہا ہے یا حمزہ نکل رہا ہے؟ جیسے موئی یہ تو خالص حمزہ ہے، موئی یہ خالص حمزہ ہے. عین موعی عین کی آواز نکالنی ہے. موعی وا زبر وا موعظہ موعظہ عظہ وا وا کو کس طرح پڑھیں گے؟ پر پڑھیں گے کیونکہ وا حروف مستعلیہ میں سے. موعظہ موعظہ. تا دو پیش تن موعظۃ موعظۃ. آگے میم واو زبر مو ضاد واو پیش دو موضوع عین زبر ع موضوع موضوع. تا دو پیش تن موضوعۃ موضوعۃ. اب دیکھیے ماؤ یہاں پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ واو لین کا قاعدہ لگ رہا ہے. واو ساکن سے پہلے زبر ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ حروف لین کو ہم نے نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ قاعدہ ہم پڑھ چکے ہیں. تو ماؤ نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، حروف لین کا قاعدہ ہے. دو تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ واو مدہ کا. جی ماشاءاللہ واو مدہ کا قاعدہ ہوگا کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے حروف مدہ. اور حروف مدہ کے بارے میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حروف مدہ کو کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. تو یہاں پر ضاد واو پیش دو واو مدہ ہے تو اسے کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف تک. تو ماؤ کو نرمی کے ساتھ، دو کو ایک الف کھینچ کر. عین پر زبر ہے تو حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں. تو حرکات کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. یہ سارے قاعدے آپ کے سامنے پیش کرنے کا بتانے کا مقصد یہ کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں پچھلے قواعد یاد ہیں کہ نہیں ہیں. ہم پڑھ تو رہے ہیں تختی نمبر 10 لیکن پچھلے قواعد کہیں بھول تو نہیں گئے. تو اس کی دہرائی بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہے کہ حروف لین کو کس طرح پڑھنا ہے، حروف مدہ کو کس طرح پڑھنا ہے. جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حروف لین کو نرمی سے پڑھنا ہے تو یہاں ماؤ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں. دو واو مدہ ہے، حروف مدہ کو ایک الف تک کھینچ کے پڑھتے ہیں تو اس کو کھینچ کر پڑھیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں بھی چل رہی ہوں، آپ کی بھی توجہ ہو تو پھر انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی. پڑھ لیجئے موضوعۃ میم واو زبر مو حمزہ الٹا پیش او مو او مو او. دال زبر د موعود. تا دو پیش تن موعودۃ. اب یہاں پر حمزہ پر کیا ہے؟ حمزہ پر الٹا پیش ہے. صحیح. کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، یہ آپ پڑھ چکے ہیں. کیا آپ کو یہ پتا ہے کہ کھڑی حرکات کو کس طرح پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ جی بالکل صحیح کہا آپ نے کہ کھڑی حرکات کو ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تو اب اس حمزہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف تک. کس طرح؟ موعود تا دو پیش تن موعودۃ موعودۃ.
آگے سین زبر سا، میم یا زیر می، سمی، عین دو پیش عن، سمیع، 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 عین کی ادائیگی کو درست رکھنا ہے۔ آگے عین زبر ع، زا یا زیر زی، عزی، زا دو پیش زن، عزیزن۔ آگے یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یدئی، ہا زیر ہی، یدیہ، حا یا زبر حی، سا پیش سو، حیث، غین یا زبر غی، با پیش بو، غیب، سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سماوا، تا دو زیر تن، سماوات، کاف زبر کا، لام زیر لی، کلی، میم کھڑا زبر ما، کلمہ، تا دو زیر تن، کلمات، کلمات۔ آگے لام زبر لا، شین یا زبر شی، لشی، حمزہ دو پیش ان، لشیء، لشیء، قاف پیش او، را یا زبر رائی، قری، قری، شین دو زیر شن، قریشن، قریشن، با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، بی آ، یا کھڑا زبر یا، بی آیا، تا زیر تی، بی آیاتی، نون الف زبر نا، بی آیاتنا، میم زیر می، ہا کھڑا زبر ہا، میہا، دال دو زبر دن، میہادن، عین کھڑا زبر ع، لام زیر لی، عالی، میم پیش مو، عالم، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با دو پیش بن،
کتاب سین زبر س لام کھڑا زبر لا سلا میم دو پیش من سلام حمزہ واو پیش او زال یا زیر ری اوزی نون الف زبرنا اوزینا. اب یہاں غور کیجئے، قواعد کی پہچان کیجئے. اوزینا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ او پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ حمزہ واو پیش او. ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا آپ نے، واو مدہ کا قاعدہ ہوگا. زی، یہاں کیا آپ کو معلوم ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ جی بالکل درست کیا کہا آپ نے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہوگا. نا پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے. ماشاء اللہ. تو یہ قواعد کی پہچان، جس طرح آپ ابھی جواب دے رہے تھے، یہ سلسلہ اگر وقتاً فوقتاً ہوتا رہے کہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہاں کون سا قاعدہ ہوا، یہاں کون سا قاعدہ ہوا، تو اس سے یہ ہوگا کہ قواعد کی دہرائی ہو جائے گی، قواعد اچھی طرح یاد بھی ہو جائیں گے، اور بار بار اپنی جانچ پڑتال کر لینے سے قواعد کے اندر انشاءاللہ کبھی آپ کمزور نہیں ہوں گے. آگے پڑھیں. حمزہ واو پیش او تا یا زیر تی اوتی نون الف زبرنا اوتینا حمزہ واو زبر او حا یا زبر حی او حی نون الف زبرنا او حینا نون واو پیش نو حا یا زیر حی نوحی ہا الف زبر ہا نوحیہا حمزہ کھڑا زبر آ تا واو پیش تو آتو نون یا زیر نی آتونی حمزہ کھڑا زبر آ میم زیر می آمی نون واو پیش نو آمینو با یا زیر بی آمینو بی آمینو بی تا پیش تو دال یا زیر دی تو دی را واو پیش رو تو دی رو نون زبرنا تو دی رو نا ہا الف زبر ہا تدیرونها فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا میم یا زیر می فلا تمی لام واو پیش لو
فلا تمیلوا میم الف زبر ما خا زبر خا ما خا لام فا زبر لف ما خالف تا پیش تو ما خالفت میم واو پیش مو ما خالفتمو نون یا زیر نی ما خالفتمونی ما خالفتمونی فا زبر فا لام الف زبر لا فلا تا زبر تا فلا تا لام واو پیش لو فلا تلو میم واو پیش مو فلا تلوموا نون یا زیر نی فلا تلومونی واو زبر و لام الف زبر لا ولا یا پیش یو ولا یو حا یا زیر حی ولا یحی طا واو پیش طو ولا یحیطو نون زبرنا ولا یحیطون الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 10 کا اختتام ہو